اب قرآن اور حدیث کو پڑھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ دل وہ دل ہے جس میں آل محمد کا پیار ہے. اور یہ اپنے کو نہیں ہو کر رہے قبلہ اپنے پاس ہے، انہوں نے سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے، حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن پر موجود ہے. حضور خود فرما رہے ہیں من احب اللہ فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض اللہ فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. حضور خود فرما رہے ہیں ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من احب هذین واباہما وامہما کان معی فی جنتی یوم القیامہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین. حضرت ایک منٹ نعرہ لگوانا ہے، پچھلی ٹیم ساری خارجیاں میں نہیں آ گئی. اہل بیت کے نام پر جو بندہ داد نہ دے سکے، ہاتھ نہ کھڑا کر سکے، اور اگر تم سنی ہو اور کسی پیر کے نام پر تمہارا ہاتھ اٹھے تو وہ ہاتھ سڑ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. میں ایک نعرہ لگاتا ہوں، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. تساں کہنا یا حسن یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسن یا حسین، نہیں لچوایا، ابھی دونوں ہاتھ کھڑے کرنے ہیں. اور سنگیو کوئی مداری نہیں ہوں میں، یہ تماشا ہے، یہ کشتی اہل بیت ہے. تو دور رہنا نہیں. حضور نے فرمایا عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تکلم عنہا. کربلا کا شاہ حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسن یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسن یا حسین. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ابھی لبیک 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 یا ہاتھ دونوں کھڑے کریں، لبیک لبیک یا ہاتھ دونوں کھلو ہوئے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہہ دو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اب سمجھے اور سمجھو اے گلہ تو سرکار کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی نے شعر لکھا ہے 100 سال پہلے، تو 1400 سال پہلے مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں منبر مصطفیٰ پر خود مصطفیٰ، ادھر حسن پاک ادھر حسین پاک، اور حضور صحابہ کو فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جنتی سی کرو. کیڑا کرو؟ اے ننے ایسے ٹلے نہیں پینا، مرد بننا ہے. اگے جڑا مصطفیٰ دے سامنے بیٹھے جے او جنتی نہیں پھر تسی. غوث پاک دی محفل چاہے تو بندہ بدبخت نہیں رہندا. حسن بصری کے پاس بیٹھے بندہ بدبخت نہیں رہتا. فرید دی گلی چو لنگ جاوے بندہ بدبخت نہیں رہندا. جڑا مونڈے تے چک کے غار سور تک لے جاوے. ہر صحابی نبی، دونوں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اور ہاتھ چک کے کہنا ہے جنتیوں کے سردار حسنین کریمین، جنتیوں کے سردار، جنتیوں کے سردار. اب سنیے جنتی جماعت اگے بیٹھی ہوئی، ادھر اپنی ایران پر حسن پاک کو بٹھایا، ادھر حسین پاک کو بٹھایا اور فرمایا انظروا الیہما. فرمایا ہے نا دوانو ویکھو. صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ویدے پہ ہاں، ویدے پہ ہاں حضور ایک ہی نظر آؤں ہے. ہے ترے نظر ایک آ رہا ہے،
ہیں تین، نظر ایک آ رہا ہے، تو وہ باقی دو مصطفیٰ کیا نبی ہے؟ نہیں، نبی نہیں ہے پر تصویر نبی ہے۔ آنکھوں نہ ان سبحان اللہ۔ ہاں، جس نے ناک دیکھنا ہو حضور کا، جس نے آنکھ دیکھنی ہو حضور کی، جس نے ابرو دیکھنا ہو حضور کا، جس نے گال دیکھنی ہو حضور کی، جس نے ہونٹ دیکھنے ہوں حضور کے، جس نے دندان مبارک دیکھنے ہوں حضور کے، جس نے لہجہ دیکھنا ہو حضور کا، جس نے گفتار سننی ہو حضور کی۔ صحابہ میں مشہور تھا، چلے چلو حسن کو دیکھ لو، ویسا ہی نظر آتا ہے جیسے نانا نظر آتا ہے۔ اچھا جی، تو توجہ حضور نے فرمایا دیکھو انہیں، صحابہ دیکھنے لگے۔ اب سننا، حضور نے فرمایا تم میں سے کون کون ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ سب نے کہا ہمارے ماں باپ قربان، ہمارے ماں باپ، یہ بھی اونچا بولو، ہمارے ماں باپ ہم سارے کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، تم سب مجھ سے محبت کرتے ہو۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جس کے دل میں میری محبت ہے ان دونوں کو بھی محبوب بنا لو، جو انہیں محبوب بناتا ہے اس نے مجھے محبوب بنا لیا۔ کوئی گل سمجھ آ رہی جے یا نہیں آ رہی؟ اے دیوانوں، اسی لیے میرا امام اعلیٰ حضرت بریلوی فرما رہے ہیں، کیا آپ فرماتے خوشا دلے، خوشا دلے کے دہندش، یہ ساری لائن پر حدیثیں نظر آ رہی ہیں انہیں۔ وہ جانتے ہیں ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلب وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کے سامنے یہ حدیث روز روشن کی طرح یہاں تھی جب یہ لکھ رہے تھے۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء جدا خم بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ تعالی واثنى علیہ ووعظ وذکر ثم قال اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی واجیب وانا تارک فیکم ثقلین۔ اولهما کتاب اللہ فی الہدی والنور وحث علی کتاب اللہ تعالی ورغب فیہ ثم قال فاستمسکوا به ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعطرتی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ۔ اتنا تو کہہ دو سبحان اللہ، پھر ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی حضرت لکھ رہے ہیں، دسیاں پترا ساری زندگی کلام پڑھ دیا ہو گئی، یہ سنے نہیں کلام؟ 10 جنے جھوٹ نہیں بولنا تھے جتنے بیٹھے ہو دسو۔ اس مسئلے پہ بھی غور ہونی چاہیے کہ 150 سال ہو گئے جنے نو لکھے ہوئے ہیں، پڑھ دے کیوں نہ سا؟ اہل بیت کی محبت کا نام اہل تشیع نہیں ہے، اہل بیت کی محبت کا نام ہے، اہل بیت کی محبت کا نام سنیت ہے۔ رابضی کہتے ہیں جو صدیق و عمر کو پھونکے، اور سنی کہتے ہیں جس کے آنکھوں میں حیائے صدیق بھی ہو، کلیجے میں وفائے حسنین بھی ہو۔ ہونا کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ تحقیق، حق چاریا، اور اونچا سنا گا میں، نعرہ تحقیق، حق چاریا، نعرہ تحقیق، حق چاریا، نعرہ تحقیق، حق چاریا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین۔ تھوڑیاں میں منہ آل تک رہے ہیں جدوں حسن حسین کو تو چہرہ کھل اٹھے، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین۔ سنو میرے کلیجے کے ٹکڑے اور میرے پیارے پیارے سچ پوچھو، یہ نعرہ بھی ہم نے خود سے نہیں بنا ڈالا، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین والا خود نہیں، یہ بھی حدیث کے مطابق، یہ بھی حدیث کے دیوانوں میرے پیرو مرشد حضرت شیخ الجن والانس والملائکہ
حضرت امام حسین نے ملحب کربلا میں دونوں شہزادوں کے ساتھ پیش آنے والا حضور کے ساتھ جو پیش آیا وہ مکالمہ ملحب کربلا میں اس شہزادے نے پیش کیا. کس شہزادے نے؟ امام علی مقام امام حسین بادشاہ سرکار نے. آپ نے فرمایا، پہلے تو لمحہ خطبہ دیتا ہے، آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جدی زبان مصطفیٰ نے چوسی ہے تو جن مصطفیٰ دی زبان چوسی ہے. آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جیڑا میں تو میرا پراغ دے مونڈے دے حضور دے چڑھ جان حضور نماز میں چومن کدے سجدے تے نہیں سمجھے تو پتہ رسی نہ اترے. آپ نے فرمایا اسی وہی ہوں کہ اساں کھیڈاں تے ساڈے واسطے سیب بھی جبریل جنت چوں لے کے آندا سی. آپ نے فرمایا اسی وہی ہوں جنہاں دی محبت عین آمنہ دے لال دی محبت ہے. آپ نے فرمایا اسی وہی ہوں جنہاں دے بارے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ دوویں تمام جنت کی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار. یہ فرمانے کے بعد آپ نے جو یہ عربی میں جو جملہ میں پڑھنے لگا ہوں جو فرمایا، آپ نے فرمایا جب ایک مقام پر میں اپنے نانا کے پاس تھا اور میرے بھائی بھی میرے نانا کے ساتھ تھے تو میرے نانا نے ہم دونوں کو ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں کو چوما. کیا کیا؟ چومنے کے بعد میرے نانے نے مجھے فرمایا انتم آؤ تو سندونے تو دویں. فرمایا انتم آؤ سیدہ شباب اہل الجنہ، میری امت کے جنتی جوانوں کے تم دونوں سردار ہو. اور اگلا جملہ سننا، اے پھر نعرہ مارنا. فرمایا انتم سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ اعین اہل السنہ. تساں دوویں جنت دے جواناں دے سردار ہو تے سنیاں دیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہو. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اہل بیت کی محبت کا نام ربز نہیں، بس صرف اتنی بات. منڈ کے اہل بیت نال وفا کرو، اے وفا حضور نال ہے. پھر کہتے ہیں وفا بولو، حجہ بولو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام دیکھو. سیدنا ابوبکر صدیق سسر حضور کے ایک خاص اعتماد والے، دو پھر بعد میں حضور کے خلیفہ ہوئے، تین رسول اللہ نے فرمایا جے کدے میں خلیل بنادا دنیا وچ کسے بندے نو بنا میں اللہ نو لے ہے تو جے میں اللہ نو خلیل نہ بنادا کسے بندے نو بنادا تے ابوبکر کو خلیل بنا دے. اے دے بھی ہاتھ چوکے آکھو سبحان اللہ. ایڈیاں شانہ والا جنا میرے آقا ابوبکر پاک گھر چلے گئے کہ دے حضرت مولا علی دے تو مولا بخاری شریف کی حدیث ہے دھیان کرنا. مولا علی کے گھر میں جا کر بیٹھے اور کہنے لگے قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یا علی ابن ابی طالب والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ اقرب لقرابت رسول اللہ احب الیہ ان اصل لقرابتی وقد فادت عیناہ. یہ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسوؤں کی چشمیں جاری ہے اور روتے ہوئے کہنے لگے سن علی سو مینو رب دی جنہیں میری جان اپنی مٹھی چ رکھی ہوئی ہے. ایک پاسے کدے میرے پتر بیٹھے ہوئے ہون کہ ایک پاسے حسن و حسین تو رب دی قسم ہے دل یہی چاہتا ہے کہ ان دونوں کو ہی دیکھتا چلا جاؤ. ہونا کو اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین، اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین، اور اچھا بولو اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین. اندازہ کر ایک یہ بھی وہم ہے لوگوں کے دلوں میں بھی صحابہ کرام پتہ نہیں اہل بیت کا ادب نہیں کرتے تھے. غلط کان کھول کے سنے. میں ابھی ایک روایت پڑھنے لگا ہوں اور دل کے کانوں سے سننا. کس سے جی حضرت جی؟ دل کے کانوں سے. حضرت عباس کون ہے؟ کیڑا جنا ہے جڑا جاندے حضرت عباس کو ہاتھ کھڑا کرو. دو عباس ہے نا، ایک تو غازی عباس ہے. میں حضور کے چچا کی بات کر رہا ہوں. کیڑا جاندے حضور کے چاچے نہ کی ہے
جڑا بندہ یا اللہ نہ لوے تیرے محبوب دے چاچے دا یا اللہ جگا دے ہو دی تقدیر. حضرت عباس حضرت عباس رضی اللہ حضرت عباس رضی اللہ. میرے اٹھنے دا مقام آ گئے, میرے اٹھنے دا ویلا آ گئے. توجہ 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 ادھر میرے حل تکو. اگر ادھر علماء بیٹھے, یہ پیدل نے اور دوویں گھوڑے تے پہ آمدن. کہتے تے پہ آمدن باہروں آمدے پہ مدینے شریف تو باہروں. یہ مدینے شریف وچ نے تے گلی وچ نے. اب ذرا سننا, کان کھول کے سننا. کان عمر تے حضرت عثمان غنی یہ پیدل نے اور دوویں گھوڑے تے پہ آمدن. کہتے تے پہ آمدن باہروں آمدے پہ مدینے شریف تو باہروں. یہ مدینے شریف وچ نے تے گلی وچ نے. اب ذرا سننا, کان کھول کے سننا, کان کھول کے. یہ اتنا ادب کرتے ہیں اہل بیت کا. اور یہ تو حضرت عباس ہیں, حسنین تے اجے اور نے. اگے ذہن میں رکھنا, حضرت عباس ادھر سے آئے. اللہ اللہ ان العباس ابن عبد المطلب لم یمرا, کدی بھی یہ نہیں ہویا, لم یمرا بے عمرہ ولا بے عثمانہ وہما راکبان الا نزلا. حضرت عباس گلی میں اے دونے او بھائیو کوڑیاں تے جو نظر پئی رسول اللہ دے چاچے دے ماری چھال تھلے. اجلالا لہو. اگر آپ کے پاس علم تو ڈکشنری میں جا کے دیکھنا اجلال کا معنی کیا ہے. اجلالا لہو ویقولان عم نبی, یہ دونوں ہاتھ باندھ کے تعظیم کریں اور ساتھ ہی کہتے چلے جائیں اساں اس واسطے اتر کے تھلے آ گئے ہاں جنا عام نہیں, آمنہ دے لال دا چاچا. حضور دے چاچے دی تعظیم کرنا سنت عمر, سنت عثمان. آنکھو زور دی سبحان اللہ. اور بلکہ صحابہ کرام ان کے ہاتھ چومتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اچھا بول سو تھوڑے, ذرا دل نہ روایت سننا کے لیے ذرا بڑے کرنا ہے دل نہ. راکبہ زید بن ثابت, حضرت زید بن ثابت ایک صحابی رسول ہیں چوٹیوں کے. کیڑے؟ زید بن ثابت بیٹھن لگے کہ دیتے جی کوڑے تھے, رکاب وچ پیر ترن لگے. کتھے کنے کوڑا تکے, رکاب بھی تکی ہے. تو جدوں ہیں جو رکاب وچ پیر ترن لگے نا, ایک جنا آگے ہویا ہے. وہ کون ہے ذرا سننا؟ حضرت عباس دا پتر, نا حضرت عبداللہ, نا حضرت عبداللہ. جدوں راکبہ زید بن ثابت آہذا عبداللہ ابن عباس رکابہ, حضرت عبداللہ بن عباس نے پھڑ کے رکاب اگے کی تھی. انہوں نے کہا لا تبل لا تبل جبن عم رسول اللہ, لا تبل کیا پہ کر دے ہو, رسول اللہ دے چاچے دے پتر ہو, چھٹو رکاب نو یہ کیا کری جان دے ہو. اگوں سنو اہل بیت نے جواب کیا دیا, قال عبداللہ ابن عباس ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا, یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایسا کرنے کا مصطفیٰ نے حکم دیا ہے. ہاتھ ہے تیرا کیا کھو سبحان اللہ, موڑا کھو سبحان اللہ. ہونا کو ہونا کہ کہتے ہیں ہونا کہ آلہ ماری چھال. اور سنے ہیں جی پھر تھلے انہوں نے ایسے کیا. در مجھے دیکھو سارے, اب وہ ہاتھ چھڑائیں. کون؟ عبداللہ بن عباس. وہ کہنے چھوڑو نہ کرو. انہوں نے کہا میں جے تو انہوں کیسی تسی نہ کرو.
اور مینوں کہہ رہے ہو پہ تو نہ کر تے جڑی گل تانوں دسی نے تساں کیتی نا ہن جڑی سانوں دسی نے او بھی سنو دھیان ہے تھوڑا او ہاتھ چوم کے کہنے لگے جدوں انہوں نے کہنا لا تفعل ہنج نہ کرو انہوں نے جواب دیا ہاکذا امرنا ان نفعل بآل بیت محمد اجازت دیو میں ترجمہ کر انہوں نے آج چوم کے کہا ہمیں حکم یہی دیا ہے جتنے سید نظر آؤں انہوں چوم لیا کرو بیٹھنا جی جتنے سید نظر آؤں انہوں کیا کرنا ہے اچھا بولو امرنا کا مطلب کیا ہے ہمیں ہاکذا امرنا انہوں پڑھایا جی انہوں واقعہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کا ایک واقعہ بیان کرنا شکریہ پہلے جماعت شاہ صاحب دے نانے بابے دی تو سن لو اے لو اے جس دیڑے سنی صحیح ہو گئے نا اس دیڑے کم سدھا ہو جانا ہے اے میں تو انہوں قرآن دیا تریاں سپاریاں دے ہاتھ رکھ کے آدھا جس دیڑے سنی سمجھے سنیاں وچ نہ یلنا بہت نے کہ بہت نے ہم بیان کر رہے ہیں ذکر حسنین سنگی آدھن پہ جماعت علی شاہ صاحب دا تذکرہ سناؤ ایدہ معنی جان دے ہو کی ہے جماعت میں وابی نہیں ہوں بغدادی ہوں اور جماعت علی شاہ صاحب دی جتی مبارک میرے سر دا تاج بن جائے تو میں قیامت علیہ دڑے خوش نصیبہ وچ ہو جاواں لیکن گل تے چج نال کریا کرو نا سکھ چج کوئی یار مناون دا تند سدھی چرخے پاون دا نہ دل نال دسو بھئی جنہ دے ہاتھ پہ صحابہ چم دے جنہ دے ہاتھ پہ نہیں میں ہوں سندہ اچھانا رولا ہے جنہ دے ہاتھ انہ دے ذکر وچ کوئی کمزوری ہے بلکہ جے کدے سونے سکتے ہو کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں سنو جماعت علی شاہ صاحب کو بھی سلام بلکہ دنیا کے ہر اس سید کو کہ جس کا عقیدہ صحیح ہے اس کی خاک پا میری آنکھوں کا سرما مما جماعت علی شاہ صاحب کے ہر اس سید کے قدم کی خاک فقیر کی آنکھوں کا سرما جس کی رگوں میں خون حسن و حسین ہے اچھا اگلی گل سنو مولا علی نے ہاتھ نپ کے نا حضور نے ایک گل کی تھی ذرا سنے ہیں غور مولا علی دا ہاتھ نپ کے حضور نے فرمایا یا علی جبن ابی طالب حب آل بیتی نافعون علی سبعت مواقعن اے علی میری اہل بیت کی محبت میری امت کو 7 مقامات پر فائدہ دے گی ہاتھ ہے تیرا کیا کو سبحان اللہ میری اہل بیت کی محبت کتنی جگہ دے اچھا سنیں جی غور کرے فرمایا پہلا مقام عند الموت ایک گل غور نال سننی ہے فرمایا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اور محبت کی دلیل یہ ہے کثرت سے ذکر اچھا بولو محبت کی دلیل کیا ہے کثرت سے آتے تھے رکھ کے بولو کثرت سے نہیں سارے نہیں انگلی چکی کثرت سے دیکھو جی حضرت میں نو دل نال دسنا تساں آپ دا کینا ہے محمد عمران صاحب تسی یہ گل دسو جے نال تہاڈی محبت نہیں ہوندی او دا ذکر کردے ہو ہیں کیوں نہ کردے ہو بھئی او دے نال تہاڈا تعلق کوئی نہیں اور محبت تو جے نال محبت ہوے ہیں او دا کرنا ہویا ہے نا اے دا مطلب ہے جو کوئی جس دا عاشق ہوے گل اسے دی کردا اہل بیت کی محبت نبھا دیتی ہے پر پہلے اے گل بھی سن لو محبت دی دلیل ہے محبت دلیل مانگتی ہے محبت کی دلیل یہ ہے کہ تیرے لبوں پر اٹھتے بیٹھتے ذکر اہل بیت ہو پھر ایک غم نہیں کرنا کہ لوگ تینوں کی کہہ دیں ہاں لوگوں نے امام شافعی نو نہیں چھڑیا امام شافعی نو چھڑیا اگر رافضی ہو گیا رافضی ہو گیا رافضی ہو گیا رافضی ہو گیا وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نو آخر لکھنا پیا انہاں فرمایا لو کان حب آل محمد ربزا فلیشہد الثقلان
अन्नी राबजी फरमाया जे करे अहले बैत दे मुहिब नू राबजी आदन ते फिर जमीन भी गवाह हो जाए आसमान भी मैं राबजी हां। अहले बैत की मोहब्बत प्यारे आंख खोल कर और दिल के कान खोल कर देख मुझे और सुन मुझे कि अहले बैत की मोहब्बत ना हो तो तेरी नमाज गई, अहले बैत की मोहब्बत ना हो तो तेरा रोजा गया। उच्चा बोलो रोजा ते दाढ़ी शरीफ ते पगड़ी शरीफ ते जुब्बा शरीफ ते तस्बीह शरीफ ये डर डर के पिया दे गल की है। स्टेज ते मैं ते तकदा ही ना पिया कि कौन है ते कौन नहीं, तुहानू कोई डर है? तो फिर उच्चा बोलो अहले बैत की मोहब्बत नहीं तो नमाज फायदा देती है, बुराइयों से रोकती है, बेहयाई से रोकती है, पर उसको जिसके दिल में हुसैन हो, ये याद रखना। और नाल ही से आबाद अदब भी, जिसके दिल में हुसैन है अदबे से आबा लाजम है। आपने फरमाया मोमिन के दिल में मौला अली, फरमाया मोमिन के दिल में ये दोनों चीजें गठी नहीं हो सकती, मेरी मोहब्बत और अबू बकर उमर का बुग़्ज़। मोमिन तो वही होता है जिसके दिल में गठी मोहब्बत आती है। नाले गल्ला भी सुनी जाओ। चलो फिर लौटते हैं। हजरत जी उन्होंने फरमाया पहला मौका केड़ा है? हिंदल मौत। तुसा मरना है कि कोई नहीं है? जिस कदे नहीं फोत होना वो हाथ खड़ा कर, वो करके भी एकदम थले ही कीता नहीं। समझ आ गई ने भाई नहीं ये भी कोई नहीं पता कि उठन भी इथों इजराइल देवे है। कई तकरीर करते करते मौलाना उठे ही इन्ना लिल्लाह। हम खुद दुआ मांगते हैं या अल्लाह किसी रोज हदीस शरीफ पढ़ रहे हूं तो रूह निकल जाए। हमारी अपनी नीयत यही है कि या अल्लाह किसी दड़े जो रूह निकले कि असी पढ़ रहे वहां जुबान पे होवे काला रसूलुल्लाह रूह चली। पता तो कोई नहीं ना बच्चियों किथे रूह निकलनी है? तो मेरे कलेजे के टुकड़ों हजूर की जो बिशारत है वो तो सुन लो और खुशखबरी और मुजदा। आपने फरमाया जिसके दिल में मेरी अहले बैत की मोहब्बत होगी अल्लाह इजराइल से फरमाएगा सख्ती ना करें, ए जदी रूह कड्डण लगाए ना इदे कलेजे विच आले मुहम्मद दा इश्की। फरमाए उन्हन पिला पानी जिनके दिलों में हमारी मोहब्बत है। और अगली गल भी कन खोल के सुन लो, ए रवायत लिख ए जी हुण में ऐसा सुना है, ऐसा किसने अपने फतवे में शामिल किया है? मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मावा, मेरे मलजा, मेरे मुरब्बी आकाए नेमत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत शाह अहमद रजा फाज़िले बरेलवी ने ये हिस्सा फतावाए रिज़विया में बयान किया है। हुण को नहीं आख्या जी सुभान अल्लाह। लेकिन रिजवी भाई हे मेरे भाई, हे मेरे भाई, एक जुमला सुनने वाला, एक जुमला सुनने वाला, अला अला चलो एक जुमला सुनने वाला, ठीक है ठीक है, एक जुमला सुनने वाला वो ये आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ये जी हदीस शरीफ है ये विच सिर्फ इतना ही लिखा है कि कटोरा में परांगा तो पानी तू पिलाई। लेकिन आला हज़रत बरेलवी ने एक और रवायत बयान की है, यही जिक्र है उसमें, लेकिन उसमें एक इजाफा है। सुने जी आला हज़रत बरेलवी ने क्या लिखा है? आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मौला अली के हाथ में होगा डंडा। आखो जी मौलवी साहब सुभान अल्लाह। मौलवी जरूर सुभान अल्लाह करे कि मौला दे हाथ में डंडा होना जी। उच्चा बोलो मौला दे हाथ से है वो, थोड़ा उच्चा बोलो। हाँ जी लिखने वाला जना मेरा आला हजरत है। फरमाया मौला अली के हाथ में होगा डंडा और हजूर फरमाएंगे कौसर का प्याला फाड़ना तो डंडा आगे ही तेरे हाथ च है, जेनू मर्जी या नेड़े आवन दे, जेनू मर्जी या दूर हटा। इन्हां गल्लां तू करे ना समझ लेना कि उन्हां साहबां नूं दूर करना है, ध्यान रखना दूए पासे ना टुर जाना। उन्हां सारियां उन्हां बदबख्तां नूं दूर करना है जेड़ा भौंकदा सी अबू बकर नूं। ये सुन लो कि जेड़ा भौंकदा सी उस्मान गनी और उमर को, चूंकि हजूर ने उनके कान में ये बात समझाई हुई है कि जब तक तू ना इजाजत देवे पुल कोई टप नहीं सकता अली, ते इजाजत ओनू देवी जिहदे दिल विच अबू बकर उमर का प्यार। बामुराद
تے جس اس بی بی دا ادب کر لیا بیڑا پار انشاءاللہ دو ہی جانی بیڑا بال ذرا سننا بی بی پاک کے دنیا سے جانے کے بعد مولا علی کی شادیاں ہیں ہمارے شیعہ بھائی تو 18 روایتیں کرتے ہیں 18 شادیوں کی شیعہ بھائیوں کی ہے ہم نہ تو گالی دیتے ہیں کسی کو نہ جھگڑا کرتے ہیں پیار سے کہتے ہیں پیار سے کہ وہ جو 18 شادیاں ہیں ذرا بتائیں نا اس میں سے سیدہ کے بعد پہلی شادی کے بعد بچہ جو پیدا ہوا وہ کون ہے اللہ اکبر اللہ اپنی کتابوں سے بتا دیں ہم تو کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی لڑتے نہیں ہیں دیکھو اب میں کوئی پھڑے والی او میرے بچوں پہلا منڈا جڑا پیدا ہویا وہ دا نام تو محمد بن حنفی ہے واہ 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 کی نا ہے اچھا بولو محمد بن حنفیہ تو ان کے بعد جو پیدا ہوا اس کا نام ابو بکر ہے واہ اس کے بعد جو پیدا ہوا اس کا نام عمر ہے واہ اس کے بعد جو پیدا ہوا اس کا نام عثمان ہے واہ تے کملے ہو اپنے پتنا دا نام ہی کوئی دشمنہ دیا نہ تے رکھ دیں واہ 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 ذرا گستاخی معاف تھوڑا جا اور اگر بیان کر دوں اجازت ہو تو امام باقر کے بیٹوں کا نام کیا ہے امام باقر کے بیٹے کا نام ایک کا نام عبداللہ ایک کا نام ابو بکر ایک کا نام عمر ایک کا نام عثمان یہ ایڈے غیبدان نے سارے اہل بیت علیہ میری گل نہیں سمجھی میں پہ آدھا اے ایڈے غیبدان نے ایڈے غیبدان توبہ 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 انہاں دیتے 11ویں پشت وچو پتر دی اکھ دا عالم ہے جدہ نام عبدالقادر جیلانی ہے بابا بغداد والا فرماتا ہے نظرت الہ بلاد اللہ جمعن کا ہر دلتن الہ حکم اتصالی کل ولی اللہ لہو قدم باوا پہ کہندہ ہے بھئی پوری کائنات میرے سامنے انجے جی میں رائی دا دانا ولی میری قدمہ بچے ایت 11ویں پشت دا پتر ایت باقر کا عالم کیا ہوگا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ اے ایڈے غیبدان نے رضوی پیاریا اکھاں دیا تاریا میرے کلیجے دیا ٹکڑیا ایڈے غیبدان نے اہل بیت علیہ مولا علی بھی نہ تاں رکھے امام جعفر صادق بھی نہ تاں رکھے کہ سانو منن دا دعویٰ کرنا لا کوئی نہ تے پاؤنکے نا مننے سانو تو جدوں پاؤنکے تے اتنا خیال کر لوے کہ اے نا ساڑیاں پترہ دے بھی نے سبحان اللہ ہونا کو نعرہ تاکی حق چار یا نعرہ حیدری یا علی یا حسن یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین اچھا یہ حضور دیر بہت ہو گئی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اب میں آخر میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں اگر اجازت ہے اچھا بولو آپ جب میری طرف دیکھو کہ پھر سناؤں گا نہیں تو نہیں سناؤں گا نہیں تو نہیں سناؤں میں چپ نہیں میں نہیں سناؤں جدو عبدالحمید چشتی صاحب نہیں کر سکتے میں نہ کر سکتے بس صرف تھوڑا جو وہ ٹر پہنے میں ٹرتا آنا بہت بڑے عالم دین ہے بہت عاشق رسول ہے بہت بڑے عالم دین ہے اور واللہ مفتی عبدالحمید چشتی صاحب دامت برکاتم خانے والے بہت بڑے عاشق رسول ہیں اور اللہ پاک ہمیں ایسے عشاق کی محبت و خدمت عطا فرمائے جس محبت سے میں نے سیدنا ابو بکر صدیق کا سینہ عمر فاروق کا سینہ عثمان غنی کا ذکر کیا ہے نا اسی محبت سے میں اب اہل بیت کا ذکر کروں گا اور یہ سننا یہ انگلی جتنا یہ عبارت ہے اور یہ سننا اس کے بعد انہوں نے کہا انہوں نے اجڑا جنہوں نے ملامت کی تھی انہوں نے کیا اور وہ جو پیٹ نو ہینے نہیں کرنا ہے وہ کیا ہے کما قولو کا کلتا اور جو تم نے وہ بات کی ہے وہ کیا ہے اگر جواب سنو کہ سن سکتے ہو انہوں نے فرمایا سن غنیری اہل بیت کے ہر فرد کا نام تعظیم چلو اللہ اے ہوندے جے علالی اے ہوندے جے اور وفادار اور صحابہ دی بھی ناموس کی حفاظت اور
اور اہل بیت کی ناموس کی نہیں فرمایا غنے ہی مزہ سرائی کیجئے. اگلا جملہ سنیے شاہ کوٹ تک مست جامے کا جڑیاں. اگلا جملہ انہوں نے فرمایا لیسا احد من بنی ہاشم. اے آکھو نا سبحان اللہ. یا اللہ جیڑا یہ ترجمہ جانے تو سبحان اللہ نہ آگے انہوں نے آپ سمجھتے جیڑا بے سمجھے بھی آگے انہوں جنت دے. اے پترہ کھڑی کرا میں نے ہوڑے آئے ہاتھ سرہ میں کھول لیں. آپ نے فرمایا لیسا احد من بنی ہاشم. ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے ہاشم کی اولاد میں. فرمایا ہاشمیوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے الا ولہ شفاعت، لیکن اس کو شفاعت کا اختیار دیا گیا ہے. رجاؤ تو ان اکون بی شفاعت ھذا. میں اس منڈے دے پیٹ کو پکڑ کے اس لیے میں نے دبایا ہے کہ مجھے امید ہے قیامت کے دن جب یہ شفاعت کرے گا عمر بن عبدالعزیز بخش. تقریر ختم. سنو تقریر ختم. لیکن اگر اجازت ہو گئی ایک شعر آپ بسم اللہ اور اعلیٰ بریلوی مجدد دین و ملت میرے آقا و مولا اعلیٰ میں وہ شعر سنانا. ترے مصرے تجھے اٹھ کے پیسے بھی نہیں دینے خالی سننا ہے چونکہ میری توجہ میں تو نظر بھی کمزور بندہ میری توجہ کیسے اعلیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا و مولا ارشاد فرماتے ہیں غریب نواز بندہ پرور میرے آقا اعلیٰ فرماتے ہیں خوشا دلے کے اندش ولائے آل رسول. خوشا دلے کے اندش ولائے آل رسول. خوشا سرے کے کنندش فدائے آل دو شیر ہو جلدی نہ M16 دی سپیڈ نہ آگے آنا بریلوی نے میں بھی دعا مانگ دوں تساں بھی دعا مانگ دیو قبلہ تساں بھی دعا مانگ دیو سارے دعا مانگ دے یا اللہ یا رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم. ایسا سارے ان کی دعا مانگ دے ہیں و ربنا و رب کل شیء. سارے یہ دعا مانگتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں اے کعبے کے رب کی، اے کعبے کے رب تو ہم پر مہربانی فرما. ذرا محمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا و مولا دی ٹیون دیکھنا کیا کہتے ہیں. گناہ بندہ ببخش گناہ بندہ ببخش اے خدا آل رسول. گناہ بندہ ببخش اے خدا آل رسول. از برائے رسول از برائے آل رسول. ایک منٹ بدرا ایک منٹ آنا میں ایک منٹ اے تے میں حضرت جی بیٹھے ہوں گے اتنی گلاں بہت بڑی مدتاں بعد آج ملاقات ہوئی تے آخری گل جڑی اعلیٰ بریلوی نے کیتی مکہ ہے بڑا لمبا کلام جناب دی خاطر میں شارٹ کر رہے ہیں کرنا پڑھ سارا سکتا ایک میں اور بھی جڑی گلاں بڑی قیمتی اور کتنی بندے سمجھ نہیں سکتے. مثلا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں خبر دے حق کی تقی لا الہ الا اللہ. ہاں ترجمہ پھر کرے کریں گے خبر دے حق کہ تگے لا الہ الا اللہ فنائے آل رسول از بقائے آل رسول. ذرا مقطع سن لے ہو گل لمبیاں ہو جان گیا کلیجے دے ٹکڑے ہو. مقطع میں فرماتے ہیں حضور میری جان فرماتے ہیں مورا مجھ کو مورا مجھے مرازم القصد مرازم القصد مجھے ایک فرشتے سے مرازم القصد امیداں کے باشر. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ قیامت لڑے جی ایک فرشتہ. احمد رضا بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن ایک فرشتہ اونچا بولے کہ دن ایک فرشتہ
ندا کند مانا سمجھ آگے مرازم القصد امیداں کے بحشر ندا کند کے دیا ندا کند کے دیا رضائے آل رسول آخری دے ترجمہ بس آخری دے ترجمہ کر دیا آخری شیر فرماتے ہیں احمد رضا بریلوی کو اللہ کی بارگاہ میں توقع ہے کہ قیامت کے دن ایک فرشتہ کہے گا احمد رضا آگے آؤ تو جدو دوجے احمد رضا ویکھن گے تو کہے گا نہیں او احمد رضا آگے آئے جس کے دل میں آل بیت صاحبو بابا جی قبلہ کو ابھی آپ نے سوال کیا ہے، میں یہ ایک بیان